تعالیٰ ان کے لیے زمین کو کنٹرول کر دیتا ہے، جہاں کی وہ نیت کریں قدم اٹھاتے ہیں تو رب وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسے طی مکان کہتے ہیں، طی مکان کہ جگہ کو لپیٹ دینا۔ ایک ہوتا ہے طی زمان، زمانے کا مطلب ہے کہ زمانے کو روک دینا۔ زمانہ رک جاتا ہے، ہمارے ہاں رکتا ہے؟ نہیں رکتا۔ لیکن یوشع بن نون انبیاء میں جہاد کر رہے تھے، سورج غروب ہونے لگا، ابھی جمعے کی شام ہو جاتی تو آگے جہاد منع تھا، شہر فتح نہیں ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سورج کو مخاطب کر کے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے جہاد کا حکم ہے، تجھے چلنے کا حکم ہے، تو ہماری مدد کے لیے رک جا۔ اللہ نے سورج کو روک دیا، دن لمبا ہو گیا، جب شہر فتح ہوا اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ یہ زمانہ رک جانا، اسے طی زمان کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اللہ زمانہ روک دیتا ہے، وہ تھوڑے زمانے میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ یہ طی زمان ہے، ایک طی مکان ہے۔ اللہ والوں کے لیے اللہ زمین کو لپیٹ دیتا ہے، وہ جہاں چاہے ارادہ کرے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کرامات ہیں اولیاء اللہ کی۔ آج کل بھی جو بزرگ ہیں ان کی ہزاروں کرامتیں موجود ہیں۔ مفتی حمید اللہ جان صاحب نور اللہ مرقدہ 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو فرمانے لگے، ایک عورت آئی، ان کی بیٹی کو اس نے بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی صاحب کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چکر لگا لے، دیدار کروا دے۔ مفتی صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور اوپر سے پاسپورٹ کی مدت بھی ختم ہو گئی تھی، وہ بھی نیا بنوانا تھا۔ کہتے ہیں ابھی صبح مجھے بیٹی نے بتلایا نماز کے بعد، تو میں اب فکر میں تھا کہ کیسے کوئی پیسے جمع کروں، کہاں سے لاؤں، کوشش کر کے عمرہ کروں، غربت کا حال تھا۔ تو دن کو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا مفتی صاحب پاسپورٹ، اس نے کہا میرا پاسپورٹ تو ختم ہوا پڑا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا کرنا ہے؟ کہتا بس آپ پاسپورٹ دو، میں نے آپ کے عمرے کا سارا انتظام کر دینا ہے۔ نہ جان نہ پہچان، لیکن جب اللہ بلاتا ہے تو اللہ ایسے انتظام کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے کہ جدھر اللہ نے بلانا ہے اللہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن کرامت جس سے ظاہر ہو وہ دین پر عمل کرنے والا ہو۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ تھا، 10 سال خدمت کی، 10 سال بعد اس نے کہا کہ آپ میں مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ اس کو لے گئے، آؤ باہر چلتے ہیں۔ باہر گئے تو انہوں نے کہا اچھا میں نے قضائے حاجت کرنی ہے، تو 2-4 ڈیلے لے کر آ۔ وہ جب آگے ڈیلے لینے گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے، ساری زمین سونا ہی سونا ہے۔ پریشان ہو کر واپس آیا، اس نے کہا حضرت جی ہر چیز سونا ہے، تو سونے سے تو استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت کس کی ہے؟ ہمیں ضرورت ڈیلے کی ہے، سونے کی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے اپنی جو کرامت تھی اسے روکا، اور پھر اسے سمجھایا کہ 10 سالوں میں تو میرے ساتھ رہا، تو نے کوئی ایسا عمل دیکھا جو میں خلاف سنت کیا ہو، ایک سنت بھی چھوڑی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اس سے بڑا ولی اور کون ہوتا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے دین پر عمل کرنے کی، کرامت کی ضرورت نہیں ہے۔ کرامت تو ظاہر ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ظاہر ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، چاہے کرامت ظاہر ہو چاہے نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو پھر ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے بندہ ہوا میں اڑے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے دور میں لوگوں نے کہا ایک بہت بڑا پیر ہے، حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، ہر 10 قدم پر، ہر 20 قدم پر 2 نفل پڑھتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دل میں سوچا چلو مل لیتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا فلاں دن یہاں سے گزرے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ آئے تو وہ وہاں سے گزر چکا تھا۔ جب گزر چکا تھا تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ اس کے نشانات ہیں، یہاں مٹی پر نماز پڑھی۔ انہوں نے جب دیکھا تو ہاتھ جو تھے وہ سینے کے برابر تھے سجدے میں، کانوں کے برابر نہیں تھے۔ سجدے میں ہاتھ کانوں کے برابر ہوں، سینے کے برابر نہ ہوں۔ انہوں نے جب سجدے کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، جو سجدہ سنت کے مطابق نہیں کر سکتا وہ ولی کہاں کا؟
یہ جملہ کہہ کر واپس ہو گئے. ابھی 4 دن نہیں گزرے تھے کہ وہ پکڑا گیا کہ وہ کسی ملک کا جاسوس تھا، مسلمانوں کے علاقے سے مسلمان بن کے گزر رہا تھا. یہ مشہور واقعہ ہے. تو سنت پر جو عمل کرے گا، آج کل ہمارے ہاں عوام بہت جاہل ہوتی ہے، وہ کوئی بات دیکھتی ہے کہ فلاں نے بات کی سچ نکل آئی، وہ سگریٹ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، ایسے معاف ہے. جب نبی کو معاف نہیں تو امتی کو معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کر. کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ کچھ عرصہ کر پھر جب جنتی ہو جائے گا چھوڑ دے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دے دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ اپنے بعد مخلوق میں سب سے میں نے آپ کو افضل بنا دیا. اس کے باوجود حکم دیا کہ عبادت نہیں چھوڑنی. جنتی بھی ہو، جنتیوں کے سردار بھی ہو، امام الانبیاء بھی ہو، تمام مخلوق میں سب سے افضل بھی ہو، سب سے زیادہ علم بھی دیا، لیکن نماز روزہ معاف نہیں کیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حکم دیا کہ جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو. تو پیر کے لیے سب سے پہلی علامت یہ دیکھو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو وہ پیر ہے. اگر گناہ کرتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو دین پہ چلنے والا ہے اسے پیر سمجھو، اس کی باتوں پہ عمل کرو. جو دین پر نہیں چلتا اسے پیر مت سمجھو، اس کے پیچھے مت چلو. اس کے پیچھے چلو گے وہ خود بھی جہنم جائے گا، تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا. اور قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے یا اللہ ان کو ڈبل سزا دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو وہ کہیں گے ہمیں کیوں ڈبل دے، ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا، تم خود ہمارے پیچھے چلے. وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو خود گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نیکی کا جھانسا دے کر کے ہم جنتی لوگ ہیں. تو کل قیامت والے دن جب پتہ چلے گا کہ یہ بیچارہ تو خود جہنم میں گیا، ہمیں بھی لے گیا، تو اس وقت ماننے والے اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں غلط راستے پہ لگایا. تو وہ آگے سے کہے گا تمہیں عقل نہیں تھی، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تم خود میرے پیچھے چلے. تو ہم خود سوچیں کہ جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کی مان کے چلنا ہے، اگر وہ دین پہ چلنے والا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو. اگر وہ دین پہ نہیں چلتا تو اس کے پیچھے مت چلو. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.